اللہ 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 35,000 ریال تک ایک اونٹنی کی قیمت ہے. تو ایک آیت کا سیکھنا سمجھ لیں کہ 35,000 ریال اس سے زیادہ افضل ہے. یہ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے، لوگوں کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے مثال دی، ورنہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. تو پھر فرمایا کہ اگر 3 آیات سیکھو گے تو 3 اونٹنیاں، 4 سیکھو گے تو 4، اور جتنے سیکھتے جاؤ گے اس طرح تم اونٹنیوں کو گنتے چلے جاؤ. تو آج ہم قرآن مجید کے متعلق جو حدیث پڑھیں گے، یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، اس کا نمبر ہے 1860. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے تھے. تو وہ بیان کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام، بعض صحابہ بعض سے حدیث بیان کیا کرتے تھے. حضرت انس کس سے بیان کرتے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بتاتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے. وہ فرمان کیا تھا؟ فرمایا مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن. آپ جب یہ حدیث پڑھتے ہیں نا تو ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن پہ زور دیا کریں اور سوچا کریں کہ یہ جو الفاظ آج ہم یہاں پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کتنے سالوں بعد، کتنے 100 اور کتنے ہزاروں سالوں بعد ہم پڑھ رہے ہیں. کسی وقت یہی الفاظ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے، اور کسی وقت یہی الفاظ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے، اور پھر یہی الفاظ میرے اور آپ کے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ادا ہوئے تھے. آپ ذرا اس طرح سے فکر کریں، سوچیں، پھر آپ کو قدر ہوگی کہ ہم کون سے الفاظ اور کون سے موتی جمع کرنے کے لیے، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے. مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن، فرمایا کہ مومن کی مثال اس شخص کی طرح، وہ مومن الذی یقرأ القرآن، جو قرآن کو پڑھتا ہے. کون سا مومن؟ جو قرآن پڑھتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ مثل الاترجتی، اس کی مثال اورنج کی طرح ہے. اورنج دیکھا آپ نے؟ سنترا جس کو کہتے ہیں، اورنج، مالٹا، یا اس کو نارنگی بھی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ اس اورنج کی طرح ہے. اس لیے اپنے وقت میں سے کچھ وقت خاص کیجئے قرآن کو پڑھنے کے لیے. نہیں وقت نکلتا ہے، آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، اس میں سے 5 منٹ نہیں نکل سکتے جس میں انسان قرآن مجید کی تلاوت کر لے، ایک آیت پڑھ لے، 3 آیات پڑھ لے، ان کو اچھی طرح پڑھ کے ان کو سمجھ لے. اتنے ہم بیزی ہو گئے ہیں، اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کیا ہم کل جواب دیں گے اللہ کے ہاں؟ تو فرمایا مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن مثل الاترجتی، کہ وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے، وہ مومن شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے، اس کی مثال کس کی طرح ہے؟ اورنج کی طرح، نارنگی کی طرح، سنترے کی طرح. ریحھا طیب وطعمھا طیب، کیونکہ اس کی خوشبو کیا ہوتی ہے؟ بہت اچھی ہوتی ہے. طیب کا مطلب کیا؟ اچھی اسمیل ہوتی ہے اس کی. وطعمھا طیب، اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ایسے ہی جو مومن قرآن کو پڑھتا ہے اس کی اسمیل بڑی اچھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بڑا اچھا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح اورنج سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، انسان کھائے تب بھی فائدہ، اگر اس کے پاس اورنج ہے، سنترا رکھا ہوا ہے تو اس کی خوشبو بھی اس کو فائدہ پہنچائے گی. اسی طرح وہ مومن جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے وہ فائدہ مند ہے، اس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا اور اس کو خود بھی فائدہ ہوگا کہ اس کی روحانی تسکین اس کو ملے گی اور وہ پاکیزہ بن جائے گا. تو فرمایا کہ اس کی مثال سنترے کی طرح ہے. وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال کیسے ہے؟ مَثَلُ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، اس کی مثال کھجور کی طرح ہے. کھجور دیکھیے جو ڈیٹس ہوتی ہے. فرمایا کہ جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کس کی طرح ہے؟ کھجور کی طرح ہے. لا ریح لہا، اس کی اسمیل نہیں ہوتی، اس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ قرآن پڑھنے والا جو شخص ہے اس کے اندر ایک روحانی خوشبو ہوتی ہے، وہ پاکیزہ خوشبو اس کو میسر ہوتی ہے جو قرآن پڑھتا ہے. جو نہیں پڑھتا اس کے پاس وہ خوشبو نہیں ہوتی. فرمایا اس کی خوشبو نہیں ہے. وطعمھا حلو، اور وہ کھجور اس کا ذائقہ کیا ہے؟ میٹھا ہے. حلو کس کو کہتے ہیں؟ میٹھے کو. کھجور کھائیں گے تو آپ کو مٹھاس ملے گی.
لیکن مومن جو ہے، جو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر یہ مٹھاس موجود ہے، کیونکہ آخرکار مومن ہے، لیکن اس سے وہ خوشبو جاتی رہی جو قرآن پڑھنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، جس میں سمیل نہیں ہے، خوشبو نہیں ہے، لیکن اس کا ذائقہ میٹھا ہے۔ جی وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور پھر فرمایا کہ وہ شخص جو منافق ہے، وہ اگر قرآن کو پڑھے، وہ قرآن کو پڑھتا ہے، مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، اس کی مثال ایک پھول کی طرح ہے۔ چنبیلی کا پھول ہو، کوئی بھی پھول ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ اس پھول کی طرح ہے۔ یعنی قرآن پڑھنا منافق کی بھی فرمایا کہ وہ پھول کی طرح ہو جائے گا۔ منافق وہ شخص جو دل میں کفر چھپائے رکھا ہے اور ظاہر اسلام کو کرتا ہے، تو فرمایا کہ اگر وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کی مثال کیا ہے؟ پھول کی طرح ہے۔ ریحھا طیب، اس کی خوشبو کیا ہے؟ پاکیزہ ہے۔ پھول سونگے تو خوشبو آتی ہے نا، تو فرمایا کہ اگر منافق بھی قرآن پڑھتا ہے تو اس خوشبو کو پا لے گا، اس کی خوشبو اسے نصیب ہوگی۔ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، لیکن اس پھول کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی قرآن کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اور انسان کو جو مومن ہے اسی کو نیک اعمال فائدہ دیتے ہیں، جو مومن نہیں ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اسے وہ سمیل تو مل جائے گی قرآن مجید جو اس نے پڑھا ہے، لیکن اس کا ذائقہ جیسے پھول کا ذائقہ کڑوا ہے، ایسے ہی وہ ایمانی حرارت اور ایمانی جوش اور ولولہ اور ایمانی طاقت اور قوت اور ایمان کا زیادہ ہو جانا یہ اسے نصیب نہیں ہوگا۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور پھر فرمایا کہ ایسا شخص، ایسا منافق جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال کس کی طرح ہے؟ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، اس کی مثال ایک کڑوے پھل کی طرح ہے۔ اس کو کڑوے پھل کی مثال اس کو کورتما کہا جاتا ہے پنجابی زبان میں، یا اسی طرح اس کے لیے اردو میں کوئی جی ہاں کوئی ایسا پھل کہ جو بالکل کڑوا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی مثال اس کی طرح ہے۔ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ، کیونکہ اس کی کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی، اور وَطَعْمُهَا مُرٌّ، اور اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ ہم ہر سبق میں کوشش کرتے ہیں کہ صرف ایک حدیث جو قرآن مجید قرآن کی فضیلت کے مطابق ہو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق ہے سورۃ الاخلاص، اور یہ بڑی اہم سورت ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں، مختلف صورتیں بھی پڑھنی چاہیے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ یاد ہوتی ہے اور وہ اس صورت کو پڑھتے ہیں۔ اور اس صورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثلث القرآن ہے، قرآن کا تیسرا حصہ ہے یہ صورت۔ وہ تیسرا حصہ کیوں ہے؟ اس کی تفسیر میں مختلف علماء نے مختلف رائے دی ہے۔ کچھ نے کہا کہ قرآن مجید کے 3 طرح کے مضمون ہیں۔ پہلا مضمون کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ دوسرا مضمون کیا ہے؟ رسالت پر ایمان۔ تیسرا مضمون کیا ہے؟ آخرت پر ایمان۔ تو اس صورت میں اللہ پر ایمان اور اللہ کی صفات کا ذکر ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن کا کیا ہے؟ 1/3 ہے، یعنی یہ مطلب بھی ہے کہ اس کا اتنا ثواب ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ صورت 1/3 آف قرآن ہے، قرآن مجید کا ثلث ہے، قرآن مجید کا تیسرا حصہ ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جی ترجمہ کرتے ہیں۔ قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی یہ تو آپ نے پہلے بھی پڑھا نا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قل کا مطلب ہے کہو، ٹھیک ہے، سے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے وہ ہے قال، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی سے ہے۔ یقول، یہ بھی اسی سے۔ قال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا۔ یقول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے یا کہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل ماضی اس کو کہتے ہیں پاسٹ ٹینس، اور یہ کیا ہے؟ فیوچر، ٹھیک ہے، یا اس کو پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو قال کا مطلب ہوتا ہے he says، یقول کیا کہیں گے؟ he will say، he said، نہیں he said قال میں آئے گا، he said قال میں آئے گا، he says اور he will say یہ یقول میں آئے گا، ٹھیک ہے، یہ پاسٹ ہے۔ اور قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آرڈر ہوتا ہے۔ قل تم کہو، سے هو اللہ احد، he is اللہ، یا وہ اللہ، احد who is one، یا وہ اللہ ایک ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے۔ اس ایک سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے۔ تین معنی ہو سکتے ہیں اس کا۔ ایک معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات میں ایک ہے اور کوئی اللہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے، اس کی ذات کیا ہے؟ ایک ہے۔ جیسے کرسچن کہتے ہیں نا کہ تین ہے تثلیث، تو اس کی تردید ہوگی کہ تین نہیں بلکہ کتنے ہیں؟ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ عبادت اللہ اکیلا ہی معبود ہے، اللہ اکیلا ہی معبود ہے۔ یہ تینوں معنی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ دوسرا معنی کیا؟ اللہ اکیلا ہی معبود ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا معنی کیا ہے کہ وہ ایک ہے، اس کو ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہودی کیا کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو ہم نے کہا اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ عیسائی کیا کہتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو ہم نے کیا کہا؟ اللہ کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارے کچھ مسلمان کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے نکلے ہوئے ہیں۔ آگے آپ پڑھیں گے لم یلد ولم یولد، اللہ سے کچھ نہیں نکلا، اللہ ایک ہے، ذات میں بھی اکیلا ہے، اور اسی طرح اللہ کی ڈویژن اور تقسیم نہیں ہو سکتی، وہ اکیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب معنی اس میں آتے ہیں۔ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ the eternal refuge۔ الصمد کا مطلب ہوتا ہے کہ سب چیزیں اس پہ ڈیپینڈ ہیں اور وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، بے نیاز اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ سردار کہ سب لوگ اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کھانے کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے الصمد، اللہ الصمد، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یہ دو آیات کو ہم نے پڑھ لی۔ تیسری آیت کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ، کہ وہ کھلاتا ہے اور وہ کھاتا نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ اس کا معنی ہے کہ سب لوگ اور پوری مخلوقات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ لم، لم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لم یلد، نہیں اس نے جنا، یلد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنا، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، لم یلد نہیں اس نے جنا، ولم یولد اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے۔ He neither begets nor is born, nor is born. He neither begets nor is born. یعنی وہ اس نے کسی کو پیدا بھی نہیں کیا اور اس سے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا، اللہ سے کچھ نہیں نکلا۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور پھر اللہ رب العالمین یہ مل کر تو ایک گاڈ بنتا ہے، تو یہ کنسپٹ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اللہ رب العالمین سے کوئی بھی نہیں پیدا ہوا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں، اللہ رب العالمین نے اس چیز کی تردید کی۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبل الرسل، اور اس سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، اور اس کی ماں جو مریم ہے وہ کیا ہے؟ سچی عورت ہے، صدیقہ ہے، اور یہ دونوں کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام دونوں کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو ایک رسول ہیں، اور بھی رسول آتے رہے دنیا میں، اور یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلانے والا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس عقیدے کے بھی اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی کہ لم یلد ولم یولد۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے اولاد کا انتخاب کیا ہے، قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ هو الغنی، وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، اس کی اولاد نہیں ہو سکتی۔
اور اسے اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اولاد تو محتاج ہوتی ہے والد کی، اور کبھی والد اپنی اولاد کا محتاج ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے. اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے. أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، کہ اللہ رب العالمین کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے. تو ان تمام عقائد کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رد کیا ہے. اور اسی طرح جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اندر ہے، یہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ. تو پھر اللہ ایک تو نہ ہوا، کتنے اللہ بن گئے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ هو اللہ احد، وہ ایک ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اگر زیادہ عبادت کرے تو اس کے پاس ایسی قوت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے کہ اسے بھی غیب کی خبروں کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ بھی کہیں پہنچ جاتا ہے. تو یہ تمام عقائد بھی باطل ہیں. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی غیب کو نہیں جانتا. جی، تو لم یلد کا مطلب ہے کہ نہیں اس نے جنا، یعنی اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا. ولم یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا، یعنی نہ وہ باپ ہے اور نہ ہی وہ بیٹا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے کوئی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اور نہیں ہے کوئی اس کے لیے، کفواً ہمسر. ہمسر کا مطلب ہوتا ہے ایکول، یعنی اللہ کا کوئی برابر نہیں کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، احد کا مطلب ہے کوئی بھی، یعنی کوئی بھی اس کا ہمسر، اس کی پارٹنری کرنے والا، اس کا ساتھ اور اس کا جوڑ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ اکیلا ہی ہے. اور اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، کذبنی ابن آدم، کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے اور اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے دوبارہ زندہ کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے. فرمایا حالانکہ میرے لیے پہلی دفعہ پیدا کرنے سے دوبارہ اٹھانا بہت زیادہ آسان ہے. پہلے کسی چیز کو بنانا یہ مشکل ہوتا ہے، دوبارہ اگر اسی طرح کا بنایا جائے تو یہ تو کوئی مشکل نہیں. تو پہلی دفعہ سے زیادہ آسان ہے کہ انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے، اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر فرمایا وَشَتَمَنِی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. وہ گالی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اولاد رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ یہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، حالانکہ میری کوئی اولاد نہیں ہے. لم الد ولم اولد، کہ نہ میں پیدا ہوا ہوں اور نہ میں نے کسی کو، نہ مجھ سے کوئی نکلا ہے. تو یہ مجھے گالی دیتا ہے. ولم اکن لہ کفوا احد، میرا کوئی ہمسر نہیں ہے. تو یہ عقیدہ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اور عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اور وہی پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے. تخلیق میں، اس کی عبادت میں، اس کے اسماء میں، اس کی صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. تو یہ مختصر سی صورت ہے، لیکن پورا عقیدہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی 2 سنتوں میں بھی اس صورت کو پڑھا کرتے ہیں. فجر سے پہلے جو 2 سنتیں پڑھتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں کیا پڑھتے تھے؟ سورۃ الکافرون، اور دوسری میں کیا پڑھتے تھے؟ سورہ اخلاص. اور ان دونوں میں توحید بیان ہوتی ہے. پہلی جو سورت ہے قل یا ایھا الکافرون، اس میں توحید کی عملی صورت ہے کہ انسان کیا کہتا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، کہ اللہ تعالیٰ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی کافر کر رہے ہیں، میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں. انسان کا عمل ہے. اور اس صورت میں علمی توحید ہے کہ توحید کے دلائل اللہ رب العالمین نے بیان کر دیے ہیں. اور یہ صورت تب نازل ہوئی تھی کہ جب مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کریں. اللہ تعالیٰ کا نسب، جیسے انسان کا نسب ہوتا ہے، اس کا والد، اس کا دادا، اور پھر یہ نسب ہے. تو مشرکین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کریں. تو اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل کر دی قل هو اللہ احد، کہ ان مشرکین کو کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، جس اللہ کو تم بھی جانتے ہو،
اور وہ لوگ جانتے تھے، تو اس لیے ہوا اللہ کا ذکر کیا. اور یہ اللہ کا جو نام ہے، اللہ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے جو لفظ اللہ ہے تو یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اللہ کا ذاتی نام ہے، علم اس کو کہا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام یہ ہے لفظ اللہ. اور اللہ کا معنی ہی الہ ہوتا ہے. یہ اصل میں الہ اس سے مشتق ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معبود، عبادت کے لائق. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بے شمار ہیں. تو مشرکین کو اللہ رب العالمین نے یہ جواب دیا، فرمایا اللہ کے رسول آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. تم نسب پوچھتے ہو، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی اس کی اولاد ہے. تو یہ صورت بڑی فضیلت والی ہے. صبح کی 2 صورتوں میں پڑھا کرتے تھے، اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جماعت بھی ان 2 صورتوں کے ساتھ کروائی، سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص کے ساتھ. اور عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور ایک بہت اندھیری رات تھی اور بارش تھی اور اندھیری رات تھی. تو ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کیا، جا کے دیکھا کہ آپ ہمیں مل جائیں اور آ کر ہمیں نماز پڑھائیں. تو عبداللہ بن خبیب کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول کے پاس گیا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ عبداللہ قل، کہو. تو میں نے کہا کہ میں کیا کہوں، خاموش رہے. پھر فرمایا قل، کہو. پھر خاموش رہے. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص ان 3 صورتوں کو 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو اسے ہر پریشانی سے کفایت کر جاتی ہے. کون سی 3 صورتیں ہیں؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس. اور معوذتین، ان آخری 2 صورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ معوذتین، یعنی اللہ سے پناہ لینے والی صورتیں، کہ انسان پناہ طلب کرنے والی صورتیں، کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. یہ 2 وہ صورتیں ہیں کہ جن سے اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے. انسان جتنے بھی مسائل ہیں، وہ جسمانی بیماریاں ہوں، روحانی بیماریاں ہوں، مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، ان سے بچنے کا یہ ایک بہترین علاج ہے کہ صبح اور شام 3 دفعہ ان 3 صورتوں کو پڑھ لیا جائے اور پھر سمجھ کے پڑھا جائے. اصل میں انسان اس میں کہتا کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق. اور دوسری صورت میں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. مطلب کیا ہے؟ کہ میں اللہ سے حفاظت کا طلبگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے. یعنی میں خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی شخص میری حفاظت نہیں کر سکتا، مجھے پریشانیوں سے نہیں بچا سکتا، مصیبتوں سے نہیں بچا سکتا، آزمائش سے نہیں بچا سکتا، اور دیگر جو جانور ہیں زہریلے ان سے نہیں بچا سکتا، وائرس سے نہیں بچا سکتا. تو میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں. تو یہ انسان اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت فرما. تو یہ صرف زبان سے نہیں کہتے، بلکہ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کوشش بھی کرنی ہے. ایک انسان مثلا اسے یہ خطرہ ہے کہ کوئی درندہ اس پر حملہ کر دے گا، تو وہ کہتا ہے کہ اگر درندے نے حملہ کیا تو میں کیا کروں گا؟ ایک قلعہ ہے اس کے اندر گھس رہا ہوں. آپ کو آسان مثال دیتا ہوں. اگر باہر کہیں شیر آ جاتا ہے اور انسان کو پتا ہے کہ مجھے شیر نے دیکھ لیا یا مجھے پکڑ لیا، مجھے پچھاڑ دے گا، مجھے مار دے گا، انسان کیا کرے گا؟ کہے گا کہ میں کمرے کے اندر آ جاؤں گا. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. کمرے کے اندر آ جاؤں گا تو مجھے کیا ملے گی؟ پناہ مل جائے گی، میں محفوظ ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہاں پر باہر کھڑا ہو کر یہ کہتا رہے کہ میں کمرے کے اندر چلا جاؤں گا، جب شیر آئے گا میں کمرے کے اندر چلا جاؤں گا، ہلتا نہیں ہے، اپنی جگہ پہ کھڑا ہے اور یہ کہتا رہے گا، تو کیا خیال ہے اس کا؟ یہ کون اس کو فائدہ دے گا؟ وہ باہر کھڑا ہے شیر تو اس کو پکڑ لے گا، فائدہ نہیں ہوگا. تو جب ہم اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرتے ہیں تو اس وقت جو ہمارا دشمن ہے اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اگر کہیں جنگ ہے، دشمن مقابلے کے لیے آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا ہے، آپ سے مقابلہ کرتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا. ویپن نہیں چلاتے، جنگ نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، منہ سے یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں. تو کیا خیال ہے آپ بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مقابلہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں اور ساتھ دشمن کا کیا کریں؟ مقابلہ کریں، اس سے لڑائی کریں، جھگڑا کریں، تب آپ کو حفاظت ملے گی. اسی طرح یہ جو صورتیں ہیں ان کو صرف منہ سے پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے دشمن کا مقابلہ کرے، اپنی خواہشات کو ترک کرنے کی کوشش کرے، اپنے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے. جو شیاطین من الانس والجن
جو انسانوں اور جنوں میں سے شیطان ہیں ان سے دور رہے، اپنی خواہشات سے دور رہے، برے کاموں سے دور رہے۔ اگر انسان جو جنی شیطان ہیں یا انسانوں میں جو شیطان ہیں ان کی پیروی بھی کرتا ہے، ان کی بات کو بھی مانتا ہے، اپنے نفسی خواہشات کو بھی مانتا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو ہی، جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اپنی خواہشات کو اس نے الہ بنا رکھا ہے، سب کچھ کرتا ہے، منہ سے یہ 1000 دفعہ بھی پڑھتا رہے تو فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو انسان برائی سے رکنے کی کوشش کرے، خواہشات کو کنٹرول کرے، شیطان کے جتنے وار ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرے، بچے، اور پھر یہ کہے اعوذ برب الناس کہ اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت فرما دے۔ ایک اور مثال دے کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے وہ کیا ہوگا؟ جنت میں داخل ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک شخص ہے وہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے، کیا خیال ہے جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا جب تک وہ اپنے دل سے اس کی تصدیق نہیں کر لیتا۔ کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ، اسے پتہ نہیں اس کا معنی کیا ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے کہ اس میں کیا کہہ رہا ہوں اور اس کا مطلب کیا ہے، تو پھر اس کو یہ فائدہ نہیں دے گا جب تک وہ سمجھ نہیں لیتا اور دل سے تصدیق نہیں کر لیتا کہ دنیا میں جتنے معبود ہیں میں ان سب کا انکار کر رہا ہوں، میں بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، میں مورتیوں کی عبادت نہیں کروں گا، میں اللہ کے علاوہ کسی کو الہ اور معبود نہیں سمجھتا، سچے دل سے اس توحید کو اختیار کرتا ہے تب اس کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اگر انسان ان صورتوں کو پڑھتا ہے اور اللہ سے حفاظت طلب کرتا ہے، لیکن حفاظت کے جو وسائل ہیں، جو شیاطین ہیں ان کی مجلسیں بھی قائم ہیں، ادھر جاتا بھی ہے، ان کے ساتھ رہتا بھی ہے، ان کی باتوں کو سنتا اور مانتا بھی ہے، اپنی خواہشات پر عمل بھی کرتا ہے، ہر برا کام کرتا ہے، اور پھر یہ سمجھے کہ صرف مجھے پڑھنے سے فائدہ ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ اور اس صورت میں اللہ رب العالمین نے تمام باطل عقائد کی تردید کی ہے۔ اب دیکھیں مجوسی جو لوگ ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ دو گاڈ ہیں، دو الہ ہیں، ایک کہتے ہیں یزدان اور ایک احمان، یعنی اچھائی کا اللہ، اچھائی کا گاڈ جو ہے وہ الگ ہے اور برائی کا خدا الگ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ اللہ احد، تثلیث کا بھی رد کر دیا جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اور عیسائی جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اس کی بھی تردید ہوگی، اور یہودیوں نے جو کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو اس کی بھی تردید ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی رحمت نچھاور کرتا ہے تو برکتوں سے